يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پائی جاتی ہیں. ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور معزز انسان ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس انسان کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اسی لیے اس انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مشرف، معزز، مکرم. خود اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن کریم میں فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو، یعنی آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، معزز بنایا. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑا قیمتی اور بڑا مشرف بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی بندگی کا پابند بھی بنایا کہ تم دنیا میں جہاں کہیں رہو میرے بندے بن کے رہو، میری غلامی میں رہو، مجھے اپنا مانو. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا. فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کوئی دوسرا مقصد انسان کا ہے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس روئے زمین پر پائے جانے والے انسانوں میں سے اکثریت انسانوں کی اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزار، اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمان ہو گئی، اور کچھ انسان اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن گئے اس پہ ایمان لا کے. تو اللہ تعالیٰ کی منشا اس دنیا میں بسنے والے انسان سے یہ ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بن جائے، اس کی ماننے والا بن جائے، اس کی عبادت کرنے والا بن جائے، اس کی بندگی میں آ جائے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اچھا اس میں ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کا مفاد ہو، کچھ مقصد ہو. نہیں، بلکہ سراپا انسانیت کا، انسان کا، اور ہر فرد کا اس کے اندر فائدہ ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، اس کی بندگی اختیار کر لیتا ہے، تو صرف وہ وہی کام کرتا ہے جن کاموں کو کرنے کا اس کے مالک حقیقی نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچ جاتا ہے جن کاموں سے روکنے کا اس کے مالک حقیقی نے حکم دیا ہے. اور جن باتوں کا مالک حقیقی نے، خالق حقیقی نے حکم دیا، ان باتوں کو کرنے میں سراپا انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جن باتوں سے منع کیا، ان باتوں سے رکنے میں سراپا انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جن چیزوں میں نقصان لگا پروردگار عالم کو،
اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو ان باتوں سے انسانیت کو اور انسان کو منع کر دیا کہ یہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب منع کر دیا انسان نہیں کرے گا تو اس کا فائدہ ہے، اور جن باتوں میں انسانیت کا فائدہ ہے ان باتوں کو کرنے کو کہا کہ یہ تمہیں کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان ان کاموں کو اور ان باتوں کو کرے گا، ان احکامات پر چلے گا، تو انسانیت کا اور انسانوں کا کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا، ان کا فائدہ ہوگا۔ تو یوں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بے شمار طریقے ہیں، مختلف شکلیں ہیں، جن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا، بے بسی کا اور عبدیت کا اظہار کرتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ کبھی انسان اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، کبھی روزے رکھ کے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں اور بھی انسان اہل ایمان کے علاوہ پائے جاتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنا کنیکشن اور اپنا تعلق اپنے پروردگار سے جوڑتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی آمیزش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ اور ان کی جو ایک اندر کی آتما اور ایک بندگی کا جو ایک پر اخلاص اور خلوص والا طریقہ ہونا چاہیے، اس سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ باہر ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنا بندہ بنانے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے۔ ان کے ذریعے وہ بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ تیرا بندہ ہوں، تیرا پرستار ہوں، تیرا پجاری ہوں، تجھے ماننے والا ہوں۔ ان مختلف طریقوں میں سے ایک خاص طریقہ جس کی بڑی اہمیت آئی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی ظاہر کرنے کا، وہ طریقہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ ایسی اہم عبادت اللہ تعالیٰ کی تقریباً پورے قرآن کریم میں 95 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ 95 مقامات۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی انوکھی عبادت ہے کہ اس کے اندر انسان اپنے سر کے بالوں سے لے کر کے اپنے پیروں کے ناخن تک اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے انڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اپنی بندگی کے اظہار میں۔ جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اب وہ اپنی من مرضی کی کوئی بات نہیں کر سکتا، اپنی چاہت کے مطابق نہیں بول سکتا۔ اس کو وہی بولنا ہے جو اس کو بولنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو وہی کرنا ہے جو اس کو نماز کے اندر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو کچھ اس کو کرنے کو ملا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے چل نہیں سکتا، اس کو وہیں کھڑے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار، اب میں تیری بندگی میں آ گیا ہوں تو میں یہاں جانے کو چلنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تیرے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آیا۔ کچھ کھا پی نہیں سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو تمام مشغولیات سے اور تمام مصروفیات سے فارغ کر کے ایک وقت میں نے آپ کے لیے ایسا نکالا ہے جس میں سراپا آپ کا خیال ہوگا، آپ کی عبادت ہوگی، آپ کے سامنے بندگی ہوگی۔ اس میں اب میری تمام ایکٹیویٹیز بند، کوئی بھی ایکٹیویٹی جو میں نماز کے علاوہ کرتا ہوں وہ نماز کے اندر نہیں کروں گا۔ یہ انسان اپنی بندگی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، پھر اپنی کمر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عزت پیشانی جو کہ دنیا کی کسی چیز کے سامنے، کسی انسان کے سامنے انسان جھکانا اور ٹکانا پسند نہیں کرتا ہے، اس پیشانی کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اللہ اب اس سے زیادہ کوئی اور بندگی کا طریقہ ہو نہیں سکتا، یہ وہ طریقہ ہے جو تو نے ہمیں بتلایا ہے، ہم نے اپنی پیشانی کو بھی اور اپنی عزت کو بھی آپ کے سامنے کیا کر دیا؟ اب ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جب ایسی بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے اور اپنی مشغولیت سے اور مصروفیت سے نکل کر کے آ رہا ہے تو اس کو کچھ ایک ماحول چاہیے اس طرح کا، جس ماحول میں رہ کر کے وہ کیا کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کر سکے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا سکے، اس کی عبادت کر سکے، اس کی پرستش کر سکے، ایسا ماحول اس کو چاہیے۔ یوں تو دنیا کی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، جس جگہ ہم سجدہ کریں گے، جس جگہ ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟
ادا ہو جائے گی، ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن کچھ ماحول کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، تو انسان اس طرح کا ماحول چاہتا ہے کہ اس ماحول میں رہ کر کے وہ اپنی بھرپور طریقے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کر سکے؟ بندگی کر سکے۔ تو اس ماحول کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مساجد، مسجدیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں۔ ان گھروں میں ایک بندگی کا، عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی پرستش کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ جس ماحول میں ڈھل کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتا ہے، اپنا سر جھکاتا ہے، اپنی کمر جھکاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اپنا سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اڑھیل دیتا ہے۔ تقریباً اللہ تعالیٰ نے 28 مقامات پر قرآن کریم کے اندر مسجدوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 28 مقامات پر مسجدوں کا ذکر فرمایا۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، جس جگہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا سر جھکاتا ہے اور اپنا سر ٹیکتا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ اور مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو وہاں دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ موجود تھی۔ کیا تھی؟ موجود تھی۔ اس مسجد، حالانکہ اس وقت وہ ہے کفار و مشرکین کے قبضے میں تھا کعبۃ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں کیا تھا؟ موجود تھا۔ پتہ نہیں کس طرح کے اور کس قسم کے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں کہ اس کعبے کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ہے۔ کیا ہے؟ وہ بھی ہمارا ہے۔ کعبۃ اللہ کو کعبیشور ایسے کچھ نام دے کر کے اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ کہ یہ ہمارے فلاں ایشور کا گھر ہے اور ان کا عبادت خانہ ہے، ان کا مندر ہے۔ اس کو مسلمانوں نے بعد میں کیا کر لیا؟ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اللہ کی پناہ اس طرح کی باتوں سے۔ تو یہ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجد کی شکل میں بنایا۔ اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کے اندر ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ بڑا بابرکت گھر ہے یہ، اور ہدایت کا ذریعہ ہے یہ لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ کعبۃ اللہ۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے جس مقام پر قیام فرمایا، جس کو قباء کہا جاتا ہے، وہاں سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ جب وہاں سے آپ مدینہ کے اندر تشریف لائے قباء مقام سے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی رہائش کی فکر نہیں کی، اپنے ساتھیوں کی رہائش کی فکر نہیں کی، بلکہ مسجد کی فکر کی۔ اور جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا تھا وہیں آپ نے ایک مقام اور ایک جگہ خرید کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے، اور کتنی اہمیت کے حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی رہائش کا انتظام کرنے کی بجائے اللہ کے گھر کا اور مسجد کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی کیا رکھی؟ تعمیر رکھی۔ اس سے ہم مسجدوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر، یعنی مسجدیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ ساری خرافاتیں دنیا کی کہاں ہوتی ہیں؟ بازاروں میں ہوتی ہیں۔ سارے بھلائیوں کے کام کہاں ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو مسجدیں کس کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سوء اتفاق اس دنیا کے اندر کچھ ایسا بدلاؤ آتا ہے، کچھ ایسی خرابیاں آتی ہیں، ایسا بگاڑ آتا ہے، کچھ زمانے کی گردش ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس کے ذریعے ایسے لوگ جنم لیتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے ناصور بنتے ہیں۔ خاص طور سے جہاں کہیں وہ بستے ہیں وہاں کے امن و امان کو خراب کرتے ہیں، وہاں کے بسنے والوں کو پریشان کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں۔ یہی تمام تر چیزیں ہمارے ملک میں بھی بڑی تیزی سے چل رہی ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ
کہ آنے والے دنوں میں ہماری مسجدوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مشکل بنتا جا رہا ہے۔ تو اسی بات کو لیتے ہوئے کہ بھئی آنے والے اوقات میں ہم اپنے مسجدوں کی حفاظت کس طرح سے کریں، یا ابھی سے ہم کیسے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کر سکیں، ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ مسجدوں کی حفاظت کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں، اس دنیا میں اکثریت جمہوریت ہی پائی جاتی ہے، تمام دنیا کے اندر، اور ایسا تماشا میں نے اپنی زندگی میں کسی اور ملک میں نہیں دیکھا۔ دنیا میں 250 سے زیادہ ممالک پائے جاتے ہیں، تقریباً 257 ممالک اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس بھارت کو چھوڑ کر کے کسی اور ملک میں میں نے ایسا تماشا اور ایسا گھناؤنا کھیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت ترقی یافتہ ملک، ان ممالک کے اندر بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، ان ممالک کے اندر بھی مسجدیں پائی جاتی ہیں، ان ممالک کے اندر بھی لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں۔ لیکن چند سالوں سے یہاں ایسا تماشا بنا ہے کہ جہاں کہیں جس مسجد پر نظر پڑتی ہے اس مسجد کو مشکوک کر کے اور اس کے اندر کچھ ایسا کھیل رچ کر کے اس کو مندر کی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ پلان بنایا جاتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے مندر توڑ کر کے بنائی گئی۔ کیا کر کے بنائی گئی ہے؟ مندر توڑ کے بنائی گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ یہاں ہر بسنے والے انسان کو اپنے حساب سے جینے کا، زندگی گزارنے کا، اپنے دھرم پہ چلنے کا، اپنے عبادت گاہوں کو بنانے کا، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کا، رہن سہن کا تمام تر حقوق اس کو اس کی سوسائٹی اور اس کے کلچر کے حساب سے حاصل ہے۔ اور جمہوری ملک میں اگر کسی ایک کمیونٹی کو، کسی ایک سوسائٹی کو، کسی ایک گروپ کے لوگوں کو، کسی ایک مسلک، کسی ایک دھرم کے ماننے والے لوگوں کو اگر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تو ان کو اپنا احتجاج اور اپنی ناراضگی ظاہر کرانے کا بھی حق حاصل ہے۔ جس طرح سے وہ اپنا احتجاج دھرنا پردرشن کر سکتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنا احتجاج درج کرا سکتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، ان کو کرنے کا حق حاصل ہے امن و امان کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یعنی اس طرح سے اپنا اظہار اور اپنی ناراضگی ظاہر کرنا ہے کہ ہماری ناراضگی سے ہمارے ملک میں خون خرابہ نہ ہو، فتنہ اور فساد نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی طرح کا امن خراب نہ ہو، یہ ہمیں حق حاصل ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا ملی فریضہ ہے، دینی تقاضا ہے کہ جب ان کی مساجد محفوظ نہیں رہ رہی ہیں، ان کی مساجدوں پر غاصبانہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کی مساجدوں کو مندروں کے نام پر ختم کرنے کی سازشیں اور پلاننگیں کی جا رہی ہیں، تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس کا یہ ایمانی تقاضا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جتنا وہ مکلف ہے، جتنا اس کے بس میں ہے، اپنی بساط کے لحاظ سے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمیں ہمارے قانون نے حق دیا ہے، اس میں ہمیں کہنے میں کسی طرح کی کوئی شرم، کوئی عار محسوس یا کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ بات ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ہم ہمارا حق ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک کیا ہے؟ جمہوری ملک ہے۔ سب سے پہلے ہماری مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے، سرکار کی بنتی ہے، حکومت کی بنتی ہے۔ جہاں کہیں جو کوئی گورنمنٹ اور حکومت ہوتی ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے تحت رہنے والے تمام انسانوں کی محافظ کی ذمہ دار ہوتی ہے، حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ اگر وہاں ایک کمیونٹی کے لوگ، ایک مسلک کے لوگ، ایک گروپ کے لوگ دوسرے گروپ کے لوگوں سے پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی سرکار اور وہاں کی گورنمنٹ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ وہ گورنمنٹ انصاف سے کام نہیں لے رہی ہے، یہ اس گورنمنٹ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ بھئی جہاں انسان رہتے ہیں، تمام طرح کے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں میں امن و امان برقرار رکھنا،
ان لوگوں کے اندر سب لوگوں میں برابری کرنا، سارے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھنا، سارے لوگوں میں کوئی خلفشار نہ ہو، کوئی بگاڑ نہ ہو، کوئی خرابی نہ آئے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ وہاں کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر گورنمنٹ ہوتے ہوئے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ گورنمنٹ وہ تمام کام کروا رہی ہے، یا وہاں کی گورنمنٹ اس لائق نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کیا دے سکے؟ امن و امان دے سکے، ان کی حفاظت کر سکے۔ اور جو انسان اپنی رعایا کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے ووٹروں کی اور اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کی، اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو گورنمنٹ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھائی جو آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا اس کو ہم نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو جو سرکار نہیں چلا سکتا، جو گورنمنٹ نہیں چلا سکتا، جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، جو لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا، اس کو سرکار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری حکومتوں کی بنتی ہے کہ حکومتیں اپنے ملک کے ماحول کو خراب نہ ہونے دیں، ہر ممکن کوشش کریں۔ قانون بنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، لیکن یہاں تو قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ قانونوں کی خوب دل کھول کر کے خلاف ورزی ہو۔ چند سالوں سے ٹرینڈ چل گیا ہے، جس کسی مسجد کو چاہا اس مسجد کے اوپر نشان لگا دیا، اس مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس مسجد کی کھدائی چالو کر دی اور اس مسجد کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ مسجد تو کیا ہے؟ مندر توڑ کے بنائی گئی۔ کیسا کھیل ہے یہ؟ کیسا تماشا ہے؟ ارے تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں غصب کی ہوئی زمین پر نماز نہیں ہوتی ہے؟ یہ متفقہ فیصلہ ہے، مسئلہ ہے یہ ہمارا۔ کسی سے چھینی ہوئی زمین پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس جگہ پر نماز ادا کر لی جائے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں تمام لوگ نماز پڑھتے ہوں، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اس مسجد کو کسی دوسرے کی عبادت گاہ کو توڑ کر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کسی دوسرے کی زمین کو چھین کر کے کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ چند سالوں سے یہ چیز چلی کہ فلاں مسجد جو ہے مندر توڑ کر کے بنائی گئی، کیس چلا، کیس چلنے کے بعد میں یہ ہوا کہ بھیا اب جو ہے اس کا فیصلہ آئے گا۔ 2019 میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ بھیا یہ بابری جو مسجد تھی، یہ مسجد جو ہے رام جنم بھومی کی جگہ پر بنائی گئی۔ ٹھیک ہے بھیا، کوئی بات نہیں، ہم نے چاہا کہ ہمارے ملک کا امن و امان خراب نہ ہو، ہم نے اور ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھیا ٹھیک ہے، ایک مسجد سے اگر ہمارے ملک کا امن و امان بچ سکتا ہے تو ہم یہ قربانی دینے کو کیا ہے۔ اور ہم نے اپنا من سمجھایا، من ایسے سمجھایا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ رام جنم بھومی پر مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی۔ کورٹ نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہاں پہلے کوئی مندر نہیں تھا اور کھدائی میں مندر کے اثرات نہیں پائے گئے اور مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی۔ کورٹ نے تمام باتیں ہماری مان لی، لیکن کورٹ نے اپنی طاقت کا اور اپنے پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ زمین کس کو دے رہے ہیں؟ ہندوؤں کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھیا، کورٹ کا آدیش ہے، کورٹ ہمارا سپریم کورٹ ہے، غلطی تو کی ہے کورٹ نے، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم اس کی غلطی کو اس لیے مان رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، ہمارے ملک کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس فیصلے کو کیا کر رہے ہیں؟ قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ایک مسجد کو دینے کے بعد میں ہم کسی دوسری مسجد پر آپ کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں دیتے۔ 1991 کے اندر قانون بنا، اس قانون کو تمام عدالتیں بالائے طاق رکھ رہی ہیں، اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ ایسا تعصب اور ایسا ہندوتوا ان کے ذہن و دماغ کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ان کو پاکیزگی اور ناپاکیزگی کا بھی خیال نہیں ہے، حلال اور حرام کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، صحیح اور غلط کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ جو عدالتیں قانون کے خلاف کام کر رہی ہیں، ان عدالتوں سے ہم انصاف کی کیا امید رکھیں گے؟ بتایا۔ 1991 کے اندر ایکٹ بنا کہ 15 اگست 1947 سے پہلے جس دھرم استھل کی جو کنڈیشن تھی وہی رہے گی، دونوں پکشوں کے لیے بنا۔ فرض کریں کسی مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے اور یہ کام ہوا ہے 15 اگست 1947 سے پہلے، تو اب وہ مسجد ہی رہے گی، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا کہ کسی مندر کو تو دور کی بات کسی کے گھر کو توڑ کر کے مسجد بنا دی جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرض کریں، مان لیں کہ کسی مندر کو توڑ کر اگر کوئی مسجد بنائی گئی
اور یہ واقعہ 15 اگست 1947 سے پہلے کا ہے، تو اب وہاں مندر کا کیس نہیں لگے گا، بلکہ وہ کیا رہے گی؟ مسجد ہی رہے گی۔ اور فرض کریں کسی مسجد کو توڑ کر کے مندر بنایا گیا اور یہ واقعہ 15 اگست 1947 سے پہلے کا ہے، تو اب وہ مندر ہی رہے گا، وہاں مسجد کا کیس نہیں ہو سکتا، اس کو مسجد تصور نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ قانون 1991 کے اندر بنا دیا گیا تو اب یہ شاہی عیدگاہ کہاں سے آ گئی، متھرا کی مسجد کہاں سے آ گئی، گیان ویاپی مسجد کہاں سے آ گئی، اس کے اندر ابھی سنبھل کی جامع مسجد شاہی مسجد کہاں سے آ گئی، اور اس کے 1-2 دن کے بعد میں اجمیر کی درگاہ، کتنی مشہور درگاہ جہاں سے ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، سارے لوگوں کی عقیدت وہاں جڑی ہوئی ہے، اس درگاہ کے اوپر بھی کیس لگا دیا کہ یہ بھی فلاں مندر کو توڑ کر کے یہاں پر درگاہ بنائی۔ بے شرمی کی، بے غیرتی کی حد ہے یار، حد کر دیے۔ اور کوئی کہنا سننے والا نہیں، جو کوئی کہہ دے گا اس کے اوپر کارروائیاں، اس کے اوپر جو ہے الزامات، اس کو دھوس، اس کو جو ہے کہ دھمکیاں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ مطلب اب اس ملک کے اندر اپنی رائے بھی ہم نہیں بتا سکتے، اس ملک کے اندر ہم کھل کر کے اپنی بات بھی نہیں کر سکتے، یہ عالم ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنی مسجدوں کو بچانے کی اس وقت میں بے حد ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ابھی سے اپنی مسجدوں کو بچانے کی پلاننگ نہیں کی، ایک ایک کر کے ساری مسجدوں کو ہماری یہ ظالم غصب کر جائیں گے۔ اور یہ کوے کی زبان کھا کے نہیں آئے، آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا، کوے کی زبان۔ کوے کی زبان کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کوے کی زبان کھا لے وہ مرتا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کہاوت مشہور ہے۔ بھئی ہر انسان کو اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ مرنا ہے۔ یہ ظالم یہ سوچ رہا ہے نا کہ ہم یہاں پر تا قیامت عیش کریں گے، راز کریں گے، ان کی غلط فہمیاں ہیں۔ بہت الٹ پھیر اس دنیا کے اندر آیا، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، قارون، نمرود، فرعونوں کو دیکھا ہے، ان کی تاریخیں پڑھی ہیں، قرآن کے اندر ان کا اتہاس بھرا پڑا ہے، کیسی کیسی ان کی چودراہٹیں تھیں اور کیسی کیسی بادشاہتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیا، تمہاری 2 کوڑی کی اوقات بھی نہیں ہے ان کے سامنے، تمہیں تو جیب میں رکھ کے گھومتے ہو، کائے میں رکھ کے گھومتے؟ جیب میں۔ اور تمہارے جو نصافت ہے وہ اتنے لوگ تھے، چھوٹی ریاستوں کے مالک کیا بن گئے ہو، اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگے ہو اور ایسا پاور دکھانے لگے ہو، صرف چناؤ کے چکر میں، ووٹ بینک کے چکر میں تم نے مسلمانوں کو ایسا ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا، ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے یار و مددگار ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے اپنی مسجدوں کی حفاظت کی۔ ان مسجدوں کی حفاظت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ اپنی نمازوں میں، اپنی مسجدوں میں با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر نماز میں ہماری مسجد فل ہونا چاہیے، پر ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلا ابھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہر شہر میں، یہ میرا پورے بھارت کے تمام وکلا، مسلمان جتنے مسلمان وکلا ہیں، ان سے میرا یہ خصوصی پیغام ہے کہ تمام شہروں میں پائے جانے والے وکلا اپنی آخرت کے لیے اور دین کے نام پر اپنی طرف سے کچھ خرچ ہو جائے، اس کے لیے اپنے اپنے شہروں میں کمیٹیاں بنائیں اور ٹیمیں بنائیں، اور تمام مسجدوں کی حفاظتوں کے لیے جو کچھ قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، قانون کے ذریعے مسجدوں کو تحفظ دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ابھی سے پلانیں گے اور کوششیں جاری کر دیں گے، محنتیں جاری کر دیں، تاکہ اب کیونکہ ہر جگہ مسلمان اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وکیلوں کو بھاری بھرکم فیس دے کر کے کیس لڑتے رہیں۔ اس کے لیے مسلم وکلا کو سامنے آنا پڑے گا، اور دنیا کے تمام تر کیسوں میں آپ لوگوں سے فیس لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ملی اور مذہبی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے مساجد کے اور اوقاف کے کیس کو آپ للہ اپنی آخرت بنانے کے لیے لڑنے کی کیا کریں؟ پلان۔ ابھی تو دیکھو نا آپ، ہمارے اوقاف، سینکڑوں مسجدیں ہماری ایسی ہیں جو کہ ویران ہیں، ان سینکڑوں مسجدوں کے آس پاس ہماری اربوں خربوں بیگھہ کی زمین ہماری یوں ہی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر غیروں کی نظر ہے، کچھ ہمارے اپنے لوگوں نے اور کچھ غیروں نے مل کر کے ان کی زمینوں کو بیچ دیا، ان کو ہڑپ لیا، ان کے اوپر ظالمانہ قبضے کر لیے، ان کو کھا گئے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس بچا ہے، اس بچے ہوئے کو محفوظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ تو یہ تمام مسائل اور حالات دنیا میں آتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، لیکن اگر ہم وقت سے پہلے نہیں سنبھلے تو دھیرے دھیرے کر کے تمام چیزیں ہمارے قبضے سے کیا ہو جائیں گی؟ نکل جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی ابھی اس وقت میں ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ کہ ایسی مسجد جس کے بارے میں آج سے پہلے کوئی چرچا نہیں، 500 سال پرانی شاہی جامع مسجد سنبھل کی، 500 سال پرانی مسجد، ایک دم سے پتہ نہیں کون سا ایسا طوفان آ گیا اور اس کے اندر پتہ چل گیا کہ یہ مندر توڑ کر کے کیا کی گئی ہے؟ بنائی گئی۔
مندر توڑ کے مسجد بنائے گی؟ ارے بھیا تمہیں پتا نہیں ہے، مندر تو دور کی بات، کسی کا گھر اور کسی کا جھوپڑا توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ اور مان لو مندر توڑ کے بنائی گئی تھی تو آپ پچھلے 8-10 سال سے کہاں گئے تھے؟ پچھلے 8-10 سال میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی اچانک آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور 500 سال سے لوگ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، جو چیز ظلم کے ساتھ بنائی جاتی ہے، وجود میں آتی ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں کہ اس نے فلاں کا گھر توڑ کے قبضہ کیا تھا، اس نے فلاں کی زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ اگر کسی مندر کو توڑ کر کے وہ مسجد بنائی گئی تھی تو لوگ آج تک چرچا تو کرتے کہ بھائی فلاں آدمی نے یہاں پر جو ہے نا مندر توڑ کر کے مسجد بنائی تھی، اس کی کوئی چرچا نہیں۔ اچانک ایک بددین قسم کا آدمی، پاگل قسم کے لوگ سب بھرے پڑے ہیں، پاگل قسم کا آدمی یاچیکا دائر کرتا ہے کورٹ میں، اور نچلی کورٹ فوراً اس کے سروے کا آرڈر کر دیتی ہے، اور سروے بھی ایسا شاہانہ انداز میں ہو رہا ہے جیسے کہ کوئی لڑنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ سروے کرنے جا رہا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ سروے ہو رہا ہے، وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں یا اپنا اظہار کر رہے ہیں تو ان پر گولی چلائی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ کیا یہ سب کچھ چل رہا ہے کچھ سمجھ میں آنے کو نہیں ہے؟ تو میرے عزیزوں، ہماری مسجدیں اب ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ جس طرح سے ہماری اپنے جان مال اور اپنے گھر کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنی بساط کے مطابق جتنی حیثیت ہمارے اندر ہے، ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں اپنے اللہ کے گھر، اپنی مسجدوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہمارے ذمے میں ہے۔ جس طرح سے ہم جو کچھ اپنی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہم کر سکتے ہیں مسجدوں کی حفاظت کے لیے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جو قدم ہم اٹھا سکتے ہیں وہ قدم ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اتنا بکھرا ہوا ہمارا طبقہ ہے کہ آسانی کے ساتھ میں کوئی کام کرنا اب ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی جماؤ، کوئی ایسا پلان ہمارے پاس میں، یا ہمارا وقف بورڈ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا وقف بورڈ اتنا کمزور، اتنا اپاہج ہو چکا ہے کہ وقف بورڈ کے پاس میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر وقف بورڈ آج ہمارا مضبوط ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی مسجد غلط نظر سے نہیں دیکھی جاتی۔ اور وقف بورڈ کے ذمہ داروں سے میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ اللہ کو مانتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو، اور تھوڑی بہت بھی آپ کے اندر حیا اور غیرت ہے، اور تھوڑا بہت بھی آپ کے اندر ایمان ہے کہ آپ کو مر کے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، تو آپ صحیح وقف میں رہتے ہوئے وقف بورڈ کا کام کرو۔ اور اگر آپ کی اتنی اوقات اور اتنی حیثیت نہیں ہے تو وقف بورڈ کے عہدوں سے استعفیٰ دے کے جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ان کو ذمہ داری دو۔ یہ سب سے بڑی بزدلی اور کمزوری کی بات جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہی بکے ہوئے ہیں، وہی ملے ہوئے ہیں، وہی لچے اور لفنگے قسم کے لوگ وقف بورڈ کے اندر ہیں۔ وہ جب اس عہدے پر آئے ہیں تو اس کا غلط استعمال اور غلط فائدہ کر رہے ہیں اپنے چند کوڑیوں کے مفاد کے خاطر، اور ساری ملت کو اور سارے مسلمانوں کو اور سارے اس دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، اپنی ان حرکتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر، ہماری اپنی مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔